السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، تم پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، جو کہ ایمان لا چکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو اسلام میں داخل ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، وہ تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا فرما کیوں رہا ہے؟ تو دیکھیے، ایمان لانا اور اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن ہم لوگ اسلام کے سارے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اسلام اب کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا مکمل نظام حیات ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث میں احکامات آئیں اس پہ عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں، اور یہ نہیں کہ جو ہماری مرضی کے مطابق ہے یا جس میں ہمیں سہولتیں ہیں اس پہ عمل کریں، جو ہماری مرضی کے تھوڑا سا بھی خلاف لگ رہا ہے ہمیں، یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں مشقتیں ہمیں پیش آئیں گی تو ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ مطلب ہم مومن تو کہلائیں گے، لیکن ہم پوری طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اور جب تک ہم اسلام میں پوری طریقے سے داخل نہیں ہوں گے، ہم بہت ساری پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو بھی آزمائشیں آ رہی، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہم ان سب چیزوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے بالکل اس طریقے سے، آپ ایک مثال لے لیجئے، جیسے کہ ایک عمارت، تو عمارت جو ہے وہ انسان کو سردی سے، گرمی سے، دھوپ سے، ہوا سے، ہر چیز سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اسلام ہے کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ ہر پریشانی سے، ہر آزمائش سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جب پورے طریقے سے داخل ہو جائیں گے تبھی تو محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن ہم صرف مسلمان ہیں، ہم یہ چیز بولیں گے، چند احکامات پہ عمل کریں گے، چند پہ نہیں کریں گے، تو یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم عمارت کی جو دیوار ہے اس سے صرف سایہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے صرف سایہ تو ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ہم کو دھوپ، سردی، گرمی سے ہم محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے عمارت میں داخل ہو جائیں، تبھی تو ہم ساری پریشانیوں سے، ساری آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ لیکن آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں لیکن غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس شادی میں ہر اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی اللہ نے فرمایا اس کے خلاف کام، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف کام، سب ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں ناچ گانے، ڈھول باجے سب ہوتے ہیں، بس ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے نا۔ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو اللہ کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ عمل کریں پوری طریقے سے۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا ایک مطلب یہ ہے، جیسے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، تو جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ انسان نظر نہیں آتا ہے، اس وقت ہمیں صرف کمرہ نظر آتا ہے، کیونکہ انسان تو اس میں داخل ہو چکا ہے نا۔ تو انسان کیسے نظر آئے گا؟ کمرہ نظر آئے گا نا جو باہر ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو جب بھی کوئی انسان آپ سے مخاطب ہوگا یا کوئی بھی آپ سے مخاطب ہو، تو اس وقت نا اسے یہ نہیں نظر آئے کہ آپ وہ ہیں، بلکہ آپ میں ان کو اسلام نظر آئے، ہم میں اسلام نظر آئے۔ یہ ہوتا ہے داخل ہونا کسی چیز میں۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ پوری طریقے سے ہر احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ تھوڑا سا ہمیں اس میں مشقت اٹھانا پڑے یا پریشانی اٹھانی پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اس کا پورا مطلب یہی ہے کہ پوری طریقے سے اسلام کے احکامات پہ عمل کیے جائیں، اس میں مشقت ہو یا پھر نہ ہو، مگر آپ کو عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اسی سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، باقی کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے دنیا میں جس سے آپ محفوظ اپنے آپ کو کر لیں پریشانیوں سے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ہر کام اللہ اور رسول کے مطابق کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مومنین کو پوری طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔